بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم الفرح الکامل علی شرمیت العامل النوع الاول۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ حرف جارہ میں سے مز و منزو کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے ان کے پہلے اعراب جان لیتے ہیں۔ مز بدم المیم و سکون زال وجمہ، مز پڑھیں گے، یعنی کہ زال کے سکون کے ساتھ، میم کے دمہ کے ساتھ مز پڑھیں گے، اور جب ساکن اس کے ساتھ مل جائے گا تو پھر مزل یومی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر زال کو ضمہ دیں گے جب ساکن آئے گا، ملے گا اس کے ساتھ تو۔ اور منزو بدم المیم و سکون نون و زال الموجمہ، یعنی کہ منزو پڑھیں گے، میم کے دمہ کے ساتھ، نون کے سکون کے ساتھ، اور زال معجمہ کے دمہ کے ساتھ منزو پڑھیں گے۔ اب کیا ومزو ومنزو لابتداء غایتی فی الزمان الماضی، کیا بتا رہے ہیں کہ مز اور منزو زمانہ ماضی میں غایت کی ابتدا کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ مز اور منزو زمانہ ماضی میں، یہاں سے ترجمہ اٹھائیں گے، زمانہ ماضی میں غایت کی ابتدا کے لیے وضع کیے گئے۔ نحو ما رأیت مز یوم الجمعتی او منذ یوم الجمعتی، مثال جیسے میں نے اسے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا ہوں اسے، کب سے؟ جمعے کے دن سے، ابتداء غایت کے لیے جمعے کے دن سے، یا جمعے کے دن سے، ٹھیک ہے۔ آگے ای عدم ابتداء عدمی رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعتی الی الآن، معنی تفسیر کر رہا ہے، یعنی میرے اسے نہ دیکھنے کی ابتدا، میری اسے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے اب تک، الی الآن اب تک ہے۔ آئیے آپ اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ پچھلے صفحے پہ جو ہے واو حرف عطف، مس معطوف علیہ، واو حرف عطف، منذ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، مراد اللفظ مبتدا، لام حرف جار، کیونکہ آگے ابتدا مصدر ہے، نکرہ ہے، الغایا معرفہ ہے، الف لام آ رہا ہے، مرب لام ہے، پکا قاعدہ مضاف علیہ، ٹھیک ہے، قاعدہ یاد رکھا کریں بس آپ ہمارا۔ لام حرف جار ابتدا ای، کیونکہ لام حرف جار ہے، مصدر ہے، مضاف ہے، الف لام برائے تعریف، غایتی مضاف علیہ، فی حرف جار، الف لام برائے تعریف، زمانی موصوف، الف لام برائے تعریف، الماضی، تو یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو کہ مرفوع ہے، متصل ہے، مستتر ہے، اس میں غیر متمکن ہے، کہاں لوٹے گی؟ موصوف کی طرف۔ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ابتدائی، مصدر مضاف کا ظرف لفظ، ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر اور ظرف لفظ سے مل کر مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر وضعتا فعل مقدر کا ظرف مستقر، جیسا کہ ہم نے ترجمے میں کیا، وضع کیے گئے ہیں، جی ہاں یہاں پر معذوف ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، الترکیب تحت المعنی والمعنی تحت الترکیب ہوتا ہے، وضعتا یہاں پہ نکالیں گے کیونکہ ہم نے ترجمے میں کیا ہے، اور منذ زمانہ ماضی میں غایت کی ابتدا کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ نکالیں گے وضعتا، فعل مقدر کا ظرف مستقر بنائیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ وضعتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مثبت مجرور، اس میں الف لام، جس میں اس میں جو ہے نا الف ضمیر مرفوع متصل ہے، بارز ہے، اس میں غیر متمکن ہے، مبنی، اس کا نائب الفاعل، وضعتا فعل مجرور اپنے نائب الفاعل ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا خبر، پیچھے مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا، یہ ترکیب ہوئی آپ کی۔ اس کے بعد ہے نحو ما رأیتہ یوم الجمعتی او منذ یوم الجمعتی، جیسے میں نے اسے
جمعے کے دن سے نہیں دیکھا یا جمعے کے دن سے. ٹھیک ہے. آئیے ترکیب کرتے ہیں. نحو مضاف ما رأیت مس یوم الجمعتی معطوف علیہ او حرف عطف منذ یوم الجمعتی ما رأیت فعل مقدر کے ساتھ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مراد اللفظ مضاف علیہ. نحو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مثال مقدر کی خبر. آپ کو معلوم ہے یہ بار بار ہم قاعدہ بتاتے ہیں. اسے خبر بنائیں گے مثال ہو کی. اس میں مثال مضاف ہو ضمیر واحد مذکر غائب مجرور متصل کہاں لوٹے گی؟ اس مفہوم کے طرف لوٹے گی کہ مز اور منذ کا ابتدائی غائب فی الزمان کے معنی میں استعمال ہونا ہے. مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا بھی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دوسری ترکیب ما رأیت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی منفی معروف. اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. ہو ضمیر واحد مذکر غائب منصوب متصل کہاں لوٹے گی؟ بس وہ غیب مفعول بھی. مز حرف جار یومی مضاف الف لام برائے تعریف جمعتی مضاف لے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور. مز حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ما رأیت فعل کا ظرف مستقر ما رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. او حرف عطف منذ حرف جار یومی مضاف الف لام برائے تعریف جمعتی مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مجرور. منذ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ما رأیت ہو مقدر کا ظرف مستقر. ما رأیت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی منفی معروف. اس میں تو ضمیر مرفوع متصل مستتر بارز ہے اس کا فاعل. ہو ضمیر واحد مذکر غائب منصوب متصل کہاں لوٹے گی؟ غائب مفعول بھی. ما رأیت فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. ای ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن یعنی میرے اسے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے اب تک. ای حرف تفسیر ابتداء مصدر ہے باب افتعال کا مضاف ہے. عدمی مضاف علیہ. اب دیکھ لیں ہمارا قاعدہ ابتدا نکرہ عدم نکرہ رویتی رویہ نکرہ آگے معرفہ ہے. پکا مضاف علیہ بنائے پہلے ہو. عدم مضاف علیہ مضاف رویتی مصدر مضاف الیہ مضاف یا ضمیر واحد متکلم مجرور متصل ہے مضاف الیہ باعتبار محل مصدر کا فاعل. ایاہ ضمیر واحد مذکر غائب منصوب منفصل ہے کہاں لوٹے گی؟ غائب کی طرف لوٹا دے مصدر کا مفعول. رویتی مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر عدمی مضاف کا مضاف علیہ عدمی مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر ابتدا مصدر ہے کا مضاف علیہ. ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مبتدا کانا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف افعال ناقصہ. اس میں ہوا ضمیر ہے مرفوع ہے متصل ہے مستتر ہے. اس میں غیر مطمئن ہے مبنی ہے لوٹے کی کہاں مبتدا کی طرف. اس کا کیا بنے گی؟ فاعل. اس کا اسم بنائیں کانا کا اسم ہوتا ہے. یوم مضاف الف لام برائے تعریف جمعتی مضاف علیہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر کانا کی خبر. الی حرف جار الان مجرور حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کانا کا ظرف لفظ. کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. مز اور منذ زمانہ ماضی میں غایت کی ابتدا کے لیے. اس کی مثال ما رأیتہ مز یوم الجمعتی. مز پڑھیں گے یہاں پر کیونکہ یہ مز جو ہے یہ مبنی ہے. مز یوم الجمعتی. جب مزو کب پڑھیں گے؟ جب اس کے بعد کوئی سکون آئے گا ساکن حرف آئے گا تب پڑھیں گے. اب دو ساکن ہے پڑھنا محال ہو جائے گا پھر اس کے بعد دمہ دیں گے. مز یوم الجمعتی او منذ یوم الجمعتی. جیسے میں نے اسے نہیں دیکھا کب سے جی؟ یعنی کہ جمعے کے دن سے یا جمعے کے دن سے. مطلب ای ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعتی الی الآن میرے اسے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے اب تک ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے مز اور منذ کس لیے آتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے لائک کرے حمید علی مندی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.